اور سمندر اس کی مثل لے آئیں، اس کو بھی سیاہی بنا دیا جائے، پھر بھی تعریف لکھنا شروع کر دو تو سیاہی تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی تعریف اتنی ہے، دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کر دیں، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا مومن کو یہ بتا دو کہ اللہ مومن کے لیے اتنی نعمتیں تیار کی ہیں کہ مومن جتنی بھی تعریف کرے وہ کم ہے، اپنے رب کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، فرما دیجئے اے محبوب اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اپنے رب کی تعریف کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، البتہ سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے پھر اور وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ایک اور سمندر کو لایا جائے، اس کو سیاہی بنا دیا جائے، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے آپ کی مثل انسان بنایا ہے، یوحیٰ الیہ، لیکن فرق یہ ہے آپ کے اور میرے درمیان کہ اللہ مجھے وحی کرتا ہے، یوحیٰ الیہ، وحی کرتا ہے اللہ میری طرف، انما الہکم الہ واحد، باقی تمہارا خدا بھی اور میرا خدا بھی ایک ہے، جو میرا خدا ہے وہ تمہارا خدا ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جس کی تعریف جتنی بھی کریں کم ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو آدمی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو، جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے یعنی آخرت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن پر، جنت پر، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ، شرک نہ کرے، اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ، شرک نہ کرے، بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اس کے بندوں میں سے، اس کی مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن جب بھی عمل کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ شرط ہے کہ عمل کی قبولیت، عمل صالح کی قبولیت کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص، صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو گیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ مومن جو عمل صالح کرے، جو نیک عمل کرے، اس میں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو گئی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ سورت کہف ختم ہو گئی، آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورت مریم۔ سورت مریم مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام مریم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی ابتدائی آیات میں۔
اس لیے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا۔ اور اس کی ابتدائی آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام ان کا بھی ذکر ہے۔ کاف ہایا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات، جس کا ذکر پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ وہ ہیں جن کا تیسرے سپارے میں بھی ذکر ہوا کہ 120 سال کی عمر ہو گئی، بوڑھاپا ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، لیکن اولاد نہ ہوئی، اولاد نہ، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ، اب میری حالت یہ ہو گئی کہ 120 سال عمر ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہے، وہ بھی بچے نہیں جنتی، اور میرے اندر بھی میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی، اور میرے سر کے بال سارے کے سارے سفید ہو گئے۔ اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ میرے مرنے کے بعد میری امامت کوئی سنبھالے گا۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ میری جگہ پہ پھر امامت کون سنبھالے گا؟ میرا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو امامت سنبھالے، جو بنی اسرائیل کی قوم کو سنبھالے، ان کو سیدھے راستے پر دعوت دے، کوئی پیشوا بنے۔ مجھے نہیں لگتا، میرے مرنے کے بعد بنی اسرائیل بگڑ جائے گی، میری قوم ہدایت سے ہٹ جائے گی۔ اے اللہ، پھر تو اپنی رحمت سے، اپنے خاص فضل سے، اب میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اپنے فضل سے، اپنے خاص رحمت سے تو مجھے بیٹا عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ 120 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ جب دعا کی، اذ نادا ربہ، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی چھپ کر، آہستہ۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ آہستہ کرنی چاہیے، دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ اگر تعلیم دینی ہو تو پھر آواز سے کرنی چاہیے، جیسے امام ہے یا خطیب ہے، مبلغ ہے، اجتماع بڑا ہے، اور اجتماع مختلف ہوتے ہیں، کوئی خوشی کا ہوتا ہے، کوئی غمی کا ہوتا ہے، تو اس میں جب کوئی دعا کرائے تو آواز سے کرائے، تاکہ جو حاضرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس موقع پر کون سی دعا کرنی چاہیے۔ تعلیماً با آواز دعا کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ اگر اکیلا ہے اور مقتدیوں کو، نمازیوں کو بھی پتہ ہے کہ نماز کے بعد کون سی دعائیں کی جاتی ہیں، تو پھر آہستہ دعا کریں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا آہستہ، چھپ کر، خفا، آہستہ چھپ کر۔ قال ربی انی وہن العظم منی، اب دعا میں کیا کہا حضرت زکریا نے؟ کہا، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں خود کمزور ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الراس، میرے سر کے بال سارے سفید ہو گئے ہیں۔
واشتعل الراس، واشتعلت کا معنی ہے شعلہ، شعلہ سے مراد یہ ہے کہ سارے بال سفید ہیں، سر کے سارے بال شیبہ سفید ہو گئے ہیں۔ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبہ، اور میرے سر کے بال سارے سفید ہو گئے۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اور میں اے میرے رب اپنی دعا کرنے میں کبھی محروم نہیں ہوا، میں نے جب بھی آپ سے مانگا تو آپ نے عطا کیا، آپ اب بھی مجھے محروم نہیں کریں گے، میری دعا کو قبول کریں گے۔ اب دعا کیا تھی کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور کہا حضرت زکریا نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اے میرے اللہ مجھے خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد مِن ورائی، میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء میں سے کوئی ایسا وارث نہیں جو میری مسند سنبھالے، کوئی ایسا وارث نہیں ہے جو میری مسند سنبھالے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس اے میرے رب مجھے اپنا ایک بیٹا عطا کر، مجھے ایک بیٹا عطا کر، من لدنک، اپنی طرف سے۔ میرا حال یہ ہے، بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، میرے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے، بس تو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، کرم سے مجھے بیٹا عطا کر۔ اور مجھے خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری مسند کو کوئی سنبھالے گا نہیں۔ اب مسند کیا تھی حضرت زکریا کی؟ کیا مسند تھی؟ مسند تو یہی تھی کہ بنی اسرائیل کے کیا تھے؟ امام تھے، پیشوا تھے، نبی تھے، نبی تھے، کہ میرے مرنے کے بعد ان کو ہدایت کی باتیں کون کرے گا اپنی قوم کو؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم میں ایسے بندہ نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کی کہ میرے اولاد مجھے میرا بیٹا ایسا عطا کر دے جو میرے اس مسلح کو سنبھالے، جو متولی بنے۔ متولی حضرت زکریا کس چیز کے تھے؟ کس مسجد کے تھے؟ بتایا تھا میں نے تیسرے سپارے میں، کس مسجد کے تھے؟ بیت المقدس کے۔ حضرت زکریا بیت المقدس کے متولی تھے، اسی مسجد کے امام تھے، اسی مسجد کے امام تھے۔ تو حضرت زکریا نے فرمایا اے میرے رب میری حالت یہ ہے، بس مجھے بیٹا عطا کر، یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ایسا بیٹا عطا کر کہ جو میرا وارث بنے اور میرے پورے خاندان کا وارث بنے، یعنی رہنما بنے، پیشوا بنے، امام بنے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور ایسا بیٹا عطا کر کہ وہ تجھے بھی پسند ہو۔ اے میرے رب کہ پسند ہو تجھے، کیا مقصد؟ کہ فرما بردار ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو جب اولاد کے لیے دعا مانگے تو ایسی دعا مانگنی چاہیے، اولاد صالح، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ دعا مانگنی چاہیے اولاد کے لیے، لیکن اولاد صالح مانگنی چاہیے۔ تو وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ اے میرے رب ایسا بیٹا عطا کر جو اپنے رب کو بھی پسند ہو اور ہمیں بھی پسند ہو۔ تو یہ دعا جب کر لی، اب اس دعا میں یہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آہستہ کرنی چاہیے، آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر دعا کی ابتدا میں پہلے اپنی عاجزی کرنی چاہیے،
جیسے دوسری آیت میں ہے نا تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، کہ تضرع عاجزی انکساری اور اپنے آپ کو مٹا دینا، پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی تعریف کرو، تعریف کرنے کے بعد پھر اپنا مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھو۔ تو یہ دعا کا طریقہ بتایا گیا، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اولاد کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اولاد مانگنے کے لیے بھی اپنے رب سے دعا کی جا سکتی ہے۔ جب دعا کر لی تو اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی۔ اللہ کے نبی تھے نا، وہی نازل انا نبشرک بغلام، کہ ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، بغلام، غلام کا معنی لڑکا، ایک لڑکے کی۔ اب وہ لڑکا اللہ نے فرمایا اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی اللہ نے رکھ دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے اس جیسے نام والا کسی کو، کہ جس کا نام یحییٰ ہو، پہلے کسی کا نام ایسا نہیں ہے۔ اس لیے لکھتے ہیں علماء کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہو اور مر جائے، جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہو مر جائے، اکثر ایسے ہوتا ہے نا، بچے پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ پھر یوں کریں کہ ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ ارادہ کر لیں جو ہی جو بچہ پیدا ہوگا بیٹا، ہم اس کا نام یحییٰ رکھیں گے۔ جب یحییٰ رکھیں گے تو وہ مرے گا نہیں، اللہ کے حکم سے وہ مرے گا نہیں، یعنی وہ جو مرنے کی ترتیب ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں وفات پا جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا نام کیا رکھیں؟ یحییٰ رکھیں، جو ہی پیدا ہو نام رکھ دیں یحییٰ۔ تو اللہ کے حکم سے اس نام میں ایسی تاثیر، اللہ نے خود فرمایا نا کہ ہم نے اے زکریا آپ کے بیٹے کا جو نام رکھا ہے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ جب اللہ نے یہ خوشخبری دی تو حضرت زکریا حیران ہو گئے، ہوگا کیسے، کیسے پیدا ہوگا؟ بیوی میری کا تو یہ حال ہے کہ وہ تو بانجھ ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے فرمایا اے میرے رب انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ وکانت امراتی عاقر، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وہ تو بچے نہیں جنتی۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور وہ بھی ایسے اس حال پہ پہنچ چکی ہے، ایسے بڑھاپے پہ پہنچ چکی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے فرمایا نا یہ کیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ایسے ہی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، تجھ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ جیسے عیسائیوں نے کہا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں حضور سے کہا کہ اچھا پھر اگر یہ خدا نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ ہے کیا؟ یہ تو ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا جیسے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ